دوربین آنکھوں سے لگائے وہ سامنے والی عمارت کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کھڑکی جس میں کرسٹل کلر کا شیشہ لگا ہوا تھا، جس کے آر پار سب کچھ صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ مذکورہ کھڑکی ایک کمپنی کے آفس کی تھی جس میں کمپنی کا مالک بیٹھا کرتا تھا۔ تھرڈ پارٹی کارپوریشن کا ایم ڈی مسٹر انور شامی، جو کمپنی میں چیف صاحب کے نام سے مشہور تھا۔ تھرڈ پارٹی کارپوریشن کا آفس شہر کے ایک معروف اور مصروف کاروباری علاقے نیو چالی میں ایک نیو برانڈ بلڈنگ کے 4th فلور پر واقع تھا۔ اس وقت انور شامی اپنے کمرے میں موجود تھا، جس کی پشت کو وہ دوربین کی مدد سے دیکھ رہا تھا، اور اس کمرے کی ہر چیز کو بھی۔ ان دونوں عمارتوں کے درمیان ایک سڑک تھی جس پر ٹریفک رواں دواں تھی۔ مجھے تھوڑا انتظار کرنا ہوگا۔ اس نے دوربین آنکھوں سے ہٹائی اور خود کلامی کی۔ ابھی اس کے آفس میں زیادہ رش نہیں ہے۔ میں اس وقت اسے کال کروں گا جب ویٹنگ روم میں درجن بھر افراد موجود ہوں گے، جو میرے منصوبے کا لازمی حصہ ہے۔ تھرڈ پارٹی کارپوریشن کا آفس 3 کمروں پر مشتمل تھا۔ ایک کمرے میں انور شامی خود بیٹھا کرتا، دوسرے کمرے میں اس کا اسٹاف، اور تیسرا کمرہ انتظار گاہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا، جس میں 15 سے 20 افراد کے بیک وقت بیٹھنے کی گنجائش موجود تھی۔ انور شامی کی سیکرٹری شازیہ بھی اسی روم کے ایک کونے میں ریسیپشن کے پیچھے موجود رہتی تھی۔ وہ کمپنی کے لیے 2 طرح کے فرائض انجام دیا کرتی، یعنی وہ اپنے باس کو بھی اسسٹ کیا کرتی اور ضرورت مندوں کو بھی ڈیل کیا کرتی۔ انور شامی کے آفس کے تینوں کمروں کی اندرونی دیواریں مکمل طور پر شیشے کی تھی، یعنی نفیس قسم کے چوبی فریمز میں بڑے بڑے سائز کے گلاس اس طرح جڑے گئے تھے کہ شامی اپنے کمرے میں بیٹھے بیٹھے آفس کے اسٹاف کی حرکات و سکنات پر بھی نظر رکھ سکتا تھا۔ یہی سہولت اسے بھی حاصل تھی۔ وہ سامنے والی بلڈنگ کی ایک کھڑکی سے دوربین کے ذریعے تھرڈ پارٹی کارپوریشن کی اندرونی سرگرمیوں کا بآسانی جائزہ لے سکتا تھا۔ وہ آج اپنے جس منصوبے پر عمل کرنے والا تھا، اس میں ظاہر ہے اس سے بھی فائدہ پہنچنے والا تھا، لیکن اس کی ضرورت کسی اور مقصد سے پیش آئی تھی۔ وہ اپنے ایک درینہ دوست توصیف کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا مداوع کرنا چاہتا تھا۔ توصیف، جو 1 ماہ پہلے تک تھرڈ پارٹی کارپوریشن کے اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ دنیا میں انواع اقسام کے کیڑے پائے جاتے ہیں، مگر ایکٹنگ کا کیڑا سب سے زیادہ ڈھیٹ اور سخت جان ہوتا ہے۔ اگر یہ کیڑا کسی کے دماغ میں اپنے لیے جگہ بنا لے تو پھر انسان تو گیا کام سے۔ شاکر کو بھی اسی کیڑے نے پریشان کر رکھا تھا۔ شاکر کا اداکاری کا شوق کوئی نیا نہیں تھا۔ اس نے ہر ٹی وی چینل اور ہر پرائیویٹ پروڈکشن ہاؤس میں قسمت آزمائی کر کے دیکھ لی، مگر اسے ہاتھ رہا کامیابی نہیں ہو پا رہی تھی۔ کبھی کبھار اسے کسی ڈرامے میں انتہائی نچلے درجے کا چھوٹا موٹا رول مل جایا کرتا تھا۔ اس کے بعد مہینوں کی چھٹی۔ اس فیلڈ سے متعلق لوگ اس کام کی تعریف تو کرتے تھے، مگر اسے کام دینے میں کوئی کشادہ دلی سے کام نہیں لیتا تھا، اور وہ تھا اس پر خود کو منوانے کی دھن سوار تھی۔ یہ اس کے دماغ میں بیٹھے ہوئے ایکٹنگ کے کیڑے کا اعجاز تھا کہ وہ کسی بھی قیمت پر ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ کافی ضدی اور سرکش کیڑا تھا۔ یہ تو شاکر کی خوش قسمتی تھی کہ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی اور شادی اس نے کی نہیں تھی۔ کافی عرصہ پہلے وہ یتیم بھی ہو چکا تھا۔ اب آگے جا کر اسے خود کو ہی پالنا ہوتا، جس کے لیے وہ مختلف قسم کے چھوٹے موٹے کام بھی کرتا رہتا۔ لائٹ ہاؤس کے سگنل کے نزدیک ہی ایک پرانی سی عمارت میں اس کی رہائش تھی۔ اس کے نیچے کھانے اور چائے کا ایک ہوٹل بھی تھا۔ شاکر اسی ہوٹل میں کھانا کھایا کرتا تھا۔ اگر اس سے کوئی ملنے آ جایا کرتا تو اپنے مہمان کے آتر توازوں کے لیے بھی اسی ہوٹل میں جایا کرتا۔ اس وقت شاکر اپنے ایک درینہ دوست توصیف کے ساتھ بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ توصیف خاصا اپسیٹ دکھائی دے رہا تھا۔ رسمی لیکس لیک کے بعد شاکر نے اس سے پوچھا، یار تمہارا منہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ سب خیریت تو ہے نا؟ ابھی تازہ تازہ بے روزگار ہوا ہوں۔ توصیف نے بد دلی سے کہا، تم تو ایسے بتا رہے ہو جیسے تازہ تازہ بیوہ ہوئے ہو۔ شاکر نے شوخی سے کہا اور پھر سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، مائنڈ نہیں کرنا یار، میں مذاق کر رہا تھا۔ مجھے بتاؤ تم نے جاب کیوں چھوڑی؟ میں پاگل تو نہیں کہ جاب چھوڑ دوں؟ وہ تلہی بھرے لہجے میں بولا، مجھے فائر کر دیا گیا ہے۔ اوہ، شاکر نے متاسفانہ انداز میں کہا، کیا تم بھی کورونا کے نام پر ہونے والے معاشی قتل کی لپیٹ میں آ گئے ہو؟ ان دنوں کورونا کا اتنا عروج تھا کہ زیادہ تر اداروں اور فیکٹریوں میں ڈاؤن سائزنگ کا عمل جاری تھا۔ مل مالکان اور کمپنیز والے اپنے سٹاف کو کم کر کے باقی بچ رہنے والے ورکر سے دگنا کام لے رہے تھے، یا پھر ان کے تنخواہوں میں کٹوتی کر رہے تھے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ توصیف نے میٹھی چائے کا ایک گھونٹ لینے کے بعد کڑوے لہجے میں کہا، مجھے غبن کے الزام میں کمپنی سے نکالا گیا ہے۔ غبن اور تم؟ شاکر نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نہیں مان سکتا، یہی تو مصیبت ہے یار، توصیف نے برہمی بھرے انداز میں کہا۔ ہماری کارپوریشن میں 2-3 اور افراد کو بھی ڈاؤن سائزنگ کے چکر میں نکالا گیا ہے، مگر 1 ماہ کی ایڈوانس سیلری کے ساتھ۔ اگر چیف صاحب میرے ساتھ بھی یہی سلوک کرتے تو مجھے افسوس نہ ہوتا۔ انہوں نے تو مجھے کھڑے کھڑے نکال دیا اور یہ بھی الزام لگایا کہ میں نے کمپنی کے حسابات میں 2 لاکھ کا گھپلہ کیا ہے۔ مجھے فائر کرتے وقت انہوں نے یہ احسان بھی جتایا کہ شکر کرو میں تمہیں پولیس کے حوالے نہیں کر رہا ہوں، اور آئندہ مجھے اپنی منحوس شکل مت دکھانا۔ یار یہ تو واقعی بہت برا ہوا ہے، شاکر نے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ ابھی تمہاری شادی کو صرف 1 ہی سال ہوا ہے، بھابھی کیا سوچ رہی ہوگی؟ نازیہ اس واقعے سے سخت پریشان ہے، توصیف نے بد دلی سے کہا۔ تمہارے باس کے لیے چیف صاحب کا ٹائٹل انتہائی نامناسب ہے۔ توصیف
मेरी नज़र में वो बंदा इंसान की शक्ल में एक शैतान है और शैतान कभी इंसान का भला नहीं कर सकता। लिहाजा फिर वो ड्रामाई अंदाज में तवक्कुफ करते हुए बोला, लिहाजा इंसान पर भी लाजम बल्कि फ़र्ज है कि वो मौका मिलते ही शैतान को चूना लगाए। अगर वो हमारे साथ शैतानी कर सकता है तो हम इसके साथ इंसानी क्यों नहीं कर सकते। मेरे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा, तुम किस तरह की बातें कर रहे हो। तौसीफ ने उलझे लहजे में कहा, लगता है स्क्रिप्ट पढ़ पढ़कर तुम्हें आम जिंदगी के भी डायलॉग मारने की आदत हो गई है। काश ये तुम्हारी स्क्रिप्ट पढ़ वाली बात दुरुस्त होती। शाकिर ने हसरत भरे अंदाज में कहा, मुझे तो महीनों बाद कोई मुख्तसर सा किरदार मिलता है, वो भी स्क्रिप्ट के बगैर ही समझा दिया जाता है कि ये करना है वो करना है और बस। इसने तौसीफ के चेहरे के तासुरात का जायजा लिया, फिर गंभीर अंदाज में बोला, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो किस तरह? तौसीफ पूछे बगैर ना रह सका। शाकिर का दिमाग इन लम्हात में रोशनी की रफ्तार से भी कहीं ज़्यादा तेज काम कर रहा था और इसी दिमाग के अंदर मौजूद एक्टिंग का कीड़ा खुशी के आलम में हुप उछल रहा था। तौसीफ के सवाल के जवाब में इसने कहा, तुम्हें इस ऑफिस से कितनी माहाना तनख्वाह मिलती थी? 40,000 रुपये। तौसीफ ने बताया, हालांकि मैं काम इससे कहीं ज़्यादा का करता था। एक साल के कितने हो गए? 4,80,000 रुपये। मैं तुम्हें इस कमीने शख्स से पूरे 5 लाख रुपये दिलवाऊंगा। शाकिर ने मजबूत लहजे में कहा, अगर तुम मेरे ड्रामे का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाओ। कौन सा ड्रामा और कौन सा किरदार? किरदार के बारे में मैं तुम्हें इस वक्त बताऊंगा जब तुम मेरा साथ देने के लिए आमादगी जाहिर करोगे। शाकिर ने मुतदिल अंदाज में कहा, ड्रामा मेरे जहन में अभी आया है, इसकी जुज़ियात तुमसे हासिल होने वाली मालूमात की रोशनी में तय की जाएगी। शाकिर रोजाना रात को हॉलीवुड की 1 या 2 मूवीज़ जरूर देखा करता, खासतौर पर वो मूवीज़ जिनमें मुजरिम की जीत होते दिखाई जाती थी और ये भी वाज़ेह किया जाता कि मुजरिम ने दरअसल वो जुर्म अपने साथ होने वाली किसी ज्यादती का बदला लेने के लिए या अपना हक हासिल करने के लिए किया था। गुज़श्ता रात देखी गई ऐसी मूवी शाकिर के जहन में ताज़ा थी और वो तौसीफ के मौजूदा हालात से लगा भी खाती थी। बस इसमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक रंग बनना थे। 5 लाख रुपए कोई मामूली रकम नहीं। ठीक है, लम्हाती तजब्जुब के बाद तौसीफ ने कहा, मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ, मगर मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं करूँगा, कोई गैर कानूनी इकदाम, न ही किसी किस्म का रिस्क। शाकिर ने ठोस अंदाज में कहा, मेरी स्क्रिप्ट की यही तो खूबी है, लोग मुझे अच्छा अदाकार माने या ना माने, लेकिन मैं अपने इस ड्रामे से तुम पर यह जरूर साबित कर दूंगा कि आई एम द किंग ऑफ एक्टिंग। वो तो ठीक है, तौसीफ ने हैरान होते हुए कहा, मगर ये बताओ तुम्हारे जहन में क्या मनसूबा है? मनसूबे के बारे में सबसे आखिर में बात होगी, पहले ज़रूरी मालूमात जमा कर लो। ये बताओ तुम्हारे ऑफिस की टाइमिंग क्या है? सुबह 10 से शाम 6 और छुट्टी सिर्फ इतवार को। और कौन कौन से दिन ऑफिस में ज़्यादा रश होता है? तौसीफ ने जवाब दिया, हफ्ते और पीर के दिन। फर्स्ट हाफ में या सेकंड हाफ में? शाकिर ने पूछा, हफ्ते के दिन सेकंड हाफ में और पीर के रोज़ फर्स्ट हाफ में। तौसीफ ने बताया, मुझे इस शैतान के फ़ोन नंबर भी चाहिए होंगे, चीफ का सेल नंबर और ऑफिस के लैंडलाइन नंबर दे सकता हूँ। तौसीफ ने कहा, इसके घर का कॉन्टैक्ट नंबर मुझे मालूम नहीं, अगर तुम कहोगे तो मैं कहीं ना कहीं से हासिल करके दे दूंगा, इसकी ज़रूरत नहीं। शाकिर ने सरसरी अंदाज में कहा, फिर सवाल किया, शैतान रहता कहाँ है? डायमंड हाइट्स। तौसीफ ने जवाब दिया, ओह अच्छा। शाकिर ने कुछ ऐसे अंदाज में कहा जैसे डायमंड हाइट्स इसकी देखी बाली हुई इमारत हो। अपार्टमेंट नंबर? इसने सवालिया नज़रों से तौसीफ की तरफ देखा, 304, 3rd फ्लोर पर कॉर्नर का अपार्टमेंट। ठीक हो गया, शाकिर मुतमईन अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। फिर पूछा, इसके फैमिली मेंबर की तादाद? सिर्फ 2, चीफ और इसकी बीवी नादिरा कोमल। बच्चे? शाकिर ने इस्तफसार किया, नहीं वो बे औलाद है। तौसीफ ने बताया। शाकिर के चेहरे पर सुकून की झलक दिखाई दी। वो जिस मूवी को जहन में रखकर तौसीफ से सवाल कर रहा था वो बहुत ज़्यादा काबिल इस्तेमाल नजर आने लगी। इसने अभी तक तौसीफ को अपनी मूवी के शौक के बारे में कुछ नहीं बताया था और बताने का इरादा भी नहीं था, क्योंकि ये इसका एक सीक्रेट था। मिसिज शैतान की मसरूफियात के बारे में कुछ बताओ, शाकिर ने ठहरे हुए अंदाज में कहा। वो पूरा दिन घर ही गुजारती है। तौसीफ ने जवाब दिया, टीवी देखते हुए या फिर सोकर। जबरदस्त, वैसा आता इसके मुंह से निकला, ये तो और भी अच्छी बात है। शाकिर जिस मूवी के बारे में सोच रहा था वो बुनियादी तौर पर एक हॉरर एंड मिस्ट्री मूवी थी, जो एक सीरियल किलर की नफ्सियात का अहाता करती थी। और सीरियल किलर सिर्फ ऐसी औरतों को कत्ल करता था जो घर में बिल्कुल अकेली रहती हूँ और इनके बच्चे वगैरह ना हो। इस लिहाज से तौसीफ के साबिक बास अनवर शामी उर्फ चीफ साहब की कहानी हाजी फिट इन बैठती थी। शाकिर को सोच में डूबा देखकर तौसीफ ने कहा, यार तुमने मुझे अभी तक अपने मनसूबे के बारे में नहीं बताया। बस बताने ही वाला हूँ, शाकिर ने कहा और फिर पूछा, शैतान की गाड़ी का नंबर याद है? तौसीफ ने उसे अनवर शामी की गाड़ी का नंबर बताते हुए कहा, वाइट होंडा सिविक। अब मुझे थर्ड पार्टी कॉर्पोरेशन के बारे में बताओ। शाकिर ने कहा, शैतान इस ऑफिस में किस किस्म का बिजनेस चला रहा है? तुम अनवर शामी को मुस्तकिल शैतान क्यों कह रहे हो? तौसीफ ने झंझलाहट भरे अंदाज में पूछा। वो इसलिए कि वो किसी शैतान से कम नहीं, शाकिर ने जोर देकर कहा। इसने ना सिर्फ तुम्हें बेरोजगार किया है बल्कि तुम पर एक घिनौना इल्जाम भी लगाया है। अगर तुम अपनी बेइज्जती को भूल चुके हो तो इस मामले को यहीं पर खत्म कर देते हैं। चाहे खत्म, चैप्टर क्लोज, द एंड। मैं इस जिल्लत और रसवाई को बड़ा कैसे भुला सकता हूँ यार? तौसीफ ने ज़रा खुद लहजे में कहा। मैं जब भी इस वाक़े को याद करता हूँ तो मेरा खून खोल उठता है और दिमाग फटने लगता है। मैं यही तो चाहता हूँ, ना तुम्हारा खून खोले और ना ही दिमाग फटे। शाकिर ने एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। इसलिए मैंने जो पूछा इसका ठीक ठीक जवाब दो, इस यकीन के साथ कि मैं जो कुछ भी करने वाला हूँ ज़्यादती का बदला लेकर तुम्हें तुम्हारा हक दिलाऊंगा और इस इंसान नुमा शैतान को यादगार सबक भी सिखाऊंगा। ऑन दी रिकॉर्ड, थर्ड पार्टी कॉर्पोरेशन एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की तरह काम करती है। बेरोजगार लोग अपने CV या फिर ज़रूरी मालूमात
کے ساتھ آفس میں رجسٹریشن کراتے ہیں جس کی فیس 1000 روپے ہوتی ہے۔ توصیف نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا آفس کے بہت سارے اداروں اور ملز وغیرہ کے ساتھ پروفیشنل تعلقات ہیں، وہ لوگوں کو مناسب جگہوں پر ان کی فنی اور تعلیمی قابلیت کے مطابق جاب دلواتے ہیں۔ اس طرح آفس کا 2 طرفہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ جب کسی رجسٹرڈ شخص کی جاب کنفرم ہو جاتی ہے تو اسے پہلی سیلری کا 25% کارپوریشن کو دینا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب کسی ادارے کو اس کی مرضی کا ورکر مہیا کر دیا جاتا ہے تو اس کی پہلی تنخواہ کے 25% کے برابر رقم کارپوریشن کو بطور کمیشن دیتا ہے۔ اس طرح فرسٹ اینڈ سیکنڈ پارٹی کو ملانے کے بعد تھرڈ پارٹی یعنی کارپوریشن کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے۔ یوں سمجھو کہ انور شامی آجر اور مزدور کے درمیان ایک پل کا کردار کرتا ہے۔ یہ بزنس تو سمجھ میں آ رہا ہے، شاکر نے تفہیمی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، لیکن تم نے آن دی ریکارڈ کے الفاظ سے بات شروع کی، مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ شیطان تھرڈ پارٹی کارپوریشن کی آڑ میں آف دی ریکارڈ بھی بہت کچھ کر رہا ہے۔ تم نے بالکل درست اندازہ لگایا ہے، توصیف نے تصدیقی لہجے میں کہا۔ انور شامی حوالے اور ہنڈی کا کام بھی بڑی صفائی سے کر رہا ہے۔ حوالہ یعنی ہنڈی کا دھندا، شاکر نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، اور یہ قرض کا معاملہ کیا ہے؟ انور شامی ضرورت مند لوگوں کے طلائی زیورات اور پراپرٹی کے کاغذات وغیرہ اپنے پاس گروی رکھ کر انہیں سود پر قرضہ دیتا ہے۔ توصیف نے بتایا حوالہ اور قرض والا دھندا وہ صرف قابل بھروسہ لوگوں کے ساتھ ہی کرتا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا، شاکر نے توانا لہجے میں کہا، یہ آف ریکارڈ دھندا کرنے کے لیے اسے کیش کے ساتھ کھیلنا پڑتا ہوگا۔ 9/11 کے بعد دنیا بھر میں ہنڈی کے کام کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے، لہٰذا اب جو لوگ بھی اس دھندے میں ملوث پاتے ہیں انہیں بہت زیادہ ہاتھ پاؤں اور اپنے بینک اکاؤنٹس کو بچا کر ڈیل کرنا پڑتی ہے، جس کے لیے کیش ان ہینڈ ہونا ضروری ہے۔ تم شیطان کے اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے، تمہیں یقیناً معلوم ہوگا کہ آفس میں کتنی رقم کی کرنسی موجود رہتی ہے۔ کم از کم 20 لاکھ، توصیف نے جواب دیا۔ ویری گڈ۔ شاکر کی آنکھوں میں بڑی مانی ہے اور دل میں حسن چمک پیدا ہوئی۔ سمجھ لو کہ ہمارا کام آسانی سے ہو جائے گا۔ اب میں تمہیں منصوبے کے بارے میں بتاتا ہوں۔ توصیف ہمہ گوش ہو گیا۔ ویٹنگ روم میں آج بے روزگار افراد جمع ہونے شروع ہو گئے تھے۔ آج ہفتے کا دن تھا۔ توصیف سے حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق ہفتے کے روز سیکنڈ ہاف میں وہاں ضرورت مندوں کا رش زیادہ ہوا کرتا تھا اور شاکر انہی اوقات میں اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ توصیف سے ملاقات کے بعد شاکر نے سیریل کلر والی اس ہارر اینڈ مسٹری مووی کی روشنی میں 2 اہم کام کیے تھے۔ نمبر 1، وہ ایک فیک سی وی کے ساتھ اپنی رجسٹریشن کرانے تھرڈ پارٹی کارپوریشن کے آفس پہنچ گیا تھا اور اس سی وی کے اندر تمام درج معلومات فردی تھی۔ اس نے اپنے CNIC کی کاپی بعد میں دینے کا کہا تھا۔ 1000 روپے رجسٹریشن فیس ادا کر کے اس نے اپنا مقصد پا لیا۔ اسٹاف کہاں بیٹھتا ہے، انور شامی کا کمرہ کیسا ہے، اس پر کہاں سے نگاہ رکھی جا سکتی ہے، یہ اس کے منصوبے کا سب سے نازک حصہ تھا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد اس نے اپنا مقصد حاصل کر لیا۔ انور شامی جس کمرے میں بیٹھتا تھا اس کی عقبی کھڑکی میں ایک ٹرانسپیرنٹ گلاس نصب کیا گیا تھا جس کے آر پار بڑی آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا۔ شاکر نے اسی کھڑکی کے توسط سے ایک زیر تعمیر بلند و بالا عمارت دیکھ لی تھی جہاں فنیشنگ کا کام وغیرہ چل رہا تھا۔ ابھی وہ بلڈنگ آباد نہیں ہوئی تھی۔ انور شامی کا آفس 4th فلور پر واقع تھا، لہٰذا اس غیر آباد بلڈنگ کے 4تھے فلور سے انور شامی کی بھرپور نگرانی کی جا سکتی تھی، کسی ایسے کمرے میں بیٹھ کر جہاں سے انور شامی کا روم دکھتا ہو۔ شاکر اس وقت ایک ایسے ہی غیر آباد کمرے کی کھڑکی کے ذریعے اپنے شکار پر نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ دوربین نے اس کا کام نہایت ہی سہل کر دیا تھا۔ اس سے انور شامی اور اس کے آفس کا منظر کرسٹل کلیئر نظر آ رہا تھا۔ شاکر نے ایک بات نوٹ کی کہ بے روزگار افراد کو شامی کا سٹاف ہی ڈیل کیا کرتا تھا۔ پاس کے کمرے میں صرف وہی لوگ جایا کرتے تھے جنہیں کوئی ضروری کام ہوتا ہو، جیسا کہ ہنڈی کے ذریعے ملک سے باہر پیسہ بھجوانا یا پھر اپنی کوئی قیمتی شے گروی رکھوا کر قرضہ حاصل کرنا وغیرہ۔ شاکر کے دوسرے اہم کام کا تعلق اس کے شکار کی بیوی نادرہ کنول سے تھا۔ بھلے ناکام ہی صحیح مگر وہ ایک آرٹسٹ تھا۔ اس کی عمر 35 سے متجاوز تھی۔ اس نے اپنے حلیے اور لباس میں کچھ ایسی تبدیلیاں کی کہ وہ دیکھنے والوں کو ادھیڑ عمر نظر آئے۔ باقی کے مراحل اس نے اپنی ایکٹنگ سے طے کر لیے تھے۔ آج اس کے دماغ میں موجود ایکٹنگ کا کیڑا بہت خوش تھا۔ توصیف سے ملاقات کے اگلے ہی روز وہ صبح 9 بجے ڈائمنڈ ہارٹس کے نزدیک موجود تھا۔ اس کی جیب میں ایک نقلی رسید بک تھی جس پر کسی فلاحی ادارے کا نام بھی چھپا ہوا تھا۔ ایسا کوئی ادارہ شہر میں موجود ہی نہیں تھا۔ پچھلی رات اس نے کمپیوٹرائز ڈیزائنر سے A4 سائز کے پیپرز پر مددگار ویلفیئر ٹرسٹ کے نام سے کچھ رسیدیں پرنٹ کروا لی تھی۔ ان رسیدوں کو اس مہارت سے کاٹ کر اسی سائز کے سادہ پیپر پر اس طرح پیسٹ کیا گیا تھا کہ بازو نظر میں وہ رسید بک دکھائی دیتی تھی۔ یہ محض نادرہ کنول کا اعتماد جیتنے کے لیے تھا۔ انور شامی کی وائٹ ہونڈا سیوک جب ڈائمنڈ ہارٹ سے روانہ ہو گئی تو شاکر نے بلڈنگ کے چوکیدار کو کھٹی میٹھی گولیاں کھلانے کے بعد اوپر گرا لی۔ جلد ہی وہ 3rd فلور پر اپارٹمنٹ نمبر 304 کے درمیان کھڑا تھا۔ کوریڈور بالکل سنسان پڑا تھا۔ اس نے بڑے اطمینان کے ساتھ ڈور بیل بجا دی۔ اس سے محض 30 سیکنڈ کا انتظار کرنا پڑا۔ اس کے بعد اپارٹمنٹ کا دروازہ کھل گیا۔ ایک پستہ کامند قبول صورت عورت نے جاگ کر باہر دیکھا۔ اپنے سامنے ایک ادھیڑ عمر شریف النفس شخص کو کھڑے پا کر اس کے چہرے پر الجھن نمودار ہوئی۔ معاف کیجیے گا خاتون، نادرہ کچھ بولنے سے پہلے ہی شاکر نے بڑے شائستہ انداز میں اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، میرا نام فیاض الدین ہے اور میں مددگار ٹرسٹ کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ بات کے اختتام پر شاکر نے اپنی جیب سے رسید بک اور پین نکال لیا۔ نادرہ نے سوچتے ہوئے انداز میں کہا، یہ نام میں نے پہلی بار سنا ہے۔ آپ کا ادارہ کس نوعیت کے فلاحی کام کرتا ہے؟ مددگار ویلفیئر ٹرسٹ پچھلے 5 سال سے مصروف عمل ہے۔ شاکر نے بھرپور اداکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے نرمی سے بتایا، ہم اپنے ادارے کی تشہیر نہیں کرتے، شاید اسی لیے یہ نام آپ کو اجنبی سا محسوس ہو رہا۔ بہرکیف ہمارا ادارہ یتیم
یتیم بچوں اور بیوہ عورتوں کی کفالت کرتا ہے۔ بعض مہیر حضرات حسب توفیق ہمارے ادارے کی خدمت بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے نمائندے گھر گھر جا کر بھی لوگوں سے اپیل کرتے ہیں۔ امید ہے اس کار خیر میں آپ اپنا حصہ ڈالنا پسند فرمائیں گے۔ اس فی سبیل اللہ کے کام میں بڑا اجر ہے۔ 1 منٹ ٹھہریں، یہ کہتے ہوئے وہ دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی۔ شاکر کا مقصد پورا ہو گیا۔ وہ در حقیقت یہاں یہ دیکھنے آیا تھا کہ نادرہ کنول کا قد کاٹ حلیہ وضاقتہ کیسی ہے، اس نے کیسا لباس پہن رکھا ہے اور کس نوعیت کی جولری اس کے روزمرہ کے استعمال میں ہے۔ یہ سارے نکات اس کے منصوبے کی کامیابی کے لیے نہایت ہی اہم تھے۔